آج زمل کے بابا کے ساتھ سوئیں گے آپ؟ اپنی بات کہتا وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ کیا کیا مطلب آپ کا؟ وہ گھبرا گئی۔ مطلب آج میں آپ کو ایک بیوی ہونے کا حق دینا چاہتا ہوں، اور اگر دوسرے لفظوں میں بات کی جائے تو میں آپ سے اپنا شوہر ہونے کا حق لینا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے بڑھتے قدموں پہ پیچھے ہوئی۔ پر آپ نے تو کہا تھا، وہ ہکلائی جب اگلے ہی پل نوجوان نے اسے کمر سے ہاتھ ڈالے اپنی طرف زور سے کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے کشادہ سینے سے آن ٹکرائی۔ کشف تو اپنی سانس ہی روک گئی۔ میری بیٹی نے آج مجھ سے برتھ ڈے گفٹ میں چھوٹا سا بھائی مانگا اور میں اسے یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کے کان میں سرخوشی کرتا اس کے کان کی لو کو چوم گیا۔ کشف کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مطلب آپ زمل کی وجہ سے میرے نزدیک آ رہے ہیں؟ وہ بدظن ہونے لگی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میں اس وجہ سے ہی آؤں گا یار، سوچو آپ کے قریب ہی آؤں گا نا کشف۔ میرے حق حلال اور محرم بیوی تو آپ ہی ہیں نا۔ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے میں آپ ہی کے پاس آؤں گا نا۔ اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھتا گمبھیر لہجے میں بولا، ہمارے بیچ تو پیار۔ وہ الجھتے ہوئے بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ آج کی رات گزرنے کے بعد یہ تو آپ کبھی نہیں کہیں گی کہ ہمارے بیچ پیار نہیں ہے۔ وہ اسی لیے بستر کی جانب بڑھتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اسے گود میں بٹھائے ایک ہی جست میں اس کی شرٹ اتار کر پرے اچھال گیا۔ اس کی دلکش رعنائیاں نوشیروان کی آنکھوں کے سامنے سفید سنگے مرمر سے تعمیر صاف ستھرے کمرے کے درمیان میں دو نفوس کھڑے ایک دوسرے پر بری طرح سے گرج رہے تھے۔ ان کی پشت پر جہازی سائز گول بیڈ پر 2.5 سال کی بچی ہاتھ میں سفید رنگ کا ٹیڈی بیئر لیے بیٹھی خوفزدہ نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی، تو مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو، پتلے نین نقوش والی اس دبلی پتلی لڑکی نے ایک بار پھر اپنے شوہر کے اوپر چلاتے ہوئے کہا۔ وہ گرے رنگ کی فٹنگ کی جینز پر بلیک رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی کافی ماڈرن لگ رہی تھی۔ اپنی ماں کے حلق پھاڑ چیخ سن کر بیڈ پر بیٹھی بچی نے ٹیڈی بیئر کو خود میں سختی سے بھینچتے ڈر کے سسکی بھری تھی، جسے سن کر اس کے باپ نے بے ساختہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بابا کی جان، آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ ماما بابا لڑ تھوڑی رہے ہیں، بس بات کر رہے ہیں۔ آپ ایک کام کرو، دادو کے کمرے میں چلے جاؤ۔ نوشیروان نے بیڈ کے پاس آتے خود کو نارمل ظاہر کیا اور زمل کو بیڈ سے نیچے اتار کر کمرے سے باہر بھیجنے لگا۔ جب نیلم ان دونوں کے راستے میں حائل ہو گئی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو ورنہ آگ لگا دوں گی تمہاری بیٹی کو، یہاں پر زہر دے کر مار دوں گی۔ مجھے آزاد کرو اس رشتے سے، اب نہیں رہ سکتی میں تمہارے ساتھ۔ نیلم نے سگی ماں ہوتے ہوئے بھی جس قدر گھٹیا بات کی تھی، نوشیروان اس کی شکل دیکھتا ہی رہ گیا، جبکہ اس کا جانوروں والا سلوک دیکھ زمل نے بھی باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ نوشیروان کو خاموش کھڑا دیکھ نیلم اشتعال میں آگے بڑھی اور پھر یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اپنی 2.5 سالہ بیٹی کے چہرے پر رسید کر دیے۔ زمل نے اب بلند آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ نیلم کا یہ سلوک دیکھ نوشیروان اپنے حواس کھوتا آگے بڑھا اور اگلے ہی پل نیلم کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر کے اسے 3 لفظ بولتے اپنے رشتے سے آزاد کر گیا۔ میرے گھر سے نکل جاؤ جاہل عورت، میں نے بہت کوشش کر لی تمہیں نبھانے کی، تم جیسی عورت اپنا گھر بسانا ہی نہیں چاہتی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کبھی اپنی شکل مت دکھانا، تمہاری وجہ سے آج مجھے عورت ذات سے نفرت ہو رہی ہے۔ نوشیروان بیڈ کے پاس زمین پر سے ہاتھوں میں ڈالے بیٹھ گیا، جبکہ نیلم نے تنفر سے اسے دیکھ کر گردن جھٹکی اور پھر اسٹائل سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ بابا، اپنے باپ کو غمزدہ دیکھ ننھی زمل نے اس کے پاس آ کر اس کے چہرے پر پھسلتے آنسو صاف کیے تو نوشیروان نے بکھرے دل کے ساتھ اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود میں بھینچ لیا، جس کی ماں نے اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس قدر زیادتی کر دی۔ کیا ننھا معصوم پھول اس قدر سخت سزا کا مستحق تھا؟ چچی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھ پر بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، آپ مجھ پر یا میری ماں باپ پر یہ ظلم نہ کریں۔ کشف نے اذیت سے سامنے کھڑی اپنی چچی کو دیکھا، جو آج 5 سال بعد محض اس بات پر رشتہ ختم کرنے آئی تھی کہ کشف کی رپورٹس ٹھیک نہیں آئی تھی۔ وہ پچھلے 2 سال سے کسی موذی بیماری میں مبتلا تھی جس کا علم اسے آج ہی ہوا تھا، جو کہ اس کی چچی ناہید نیچے منزل پر ہی رہتی تھی۔
اسی لیے ان کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ فہد نے کشف سے منگنی اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن اب کشف کی بیماری کا سن کر وہ بھی ایک طرف ہو گیا تھا۔ بہو چاہیے مجھے، بوجھ نہیں۔ ناہید منگنی کی انگوٹھی اس کے منہ پر مار کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ کشف کی ماں اور باپ نے افسوس سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ناہید یہ رشتہ ختم نہ کریں، لیکن انہوں نے کسی ایک کی نہ سنی۔ وہ لوگ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، گھر میں اکثر کھانے پینے کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ کشف کی 2 بہنیں اور تھیں اور سب سے بڑی کشف ہی تھی۔ وہ تینوں بہنیں صبر و تحمل والی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے ماں باپ پر محض بوجھ تھیں۔ امی ابو آپ لوگ پلیز ٹینشن نہ لیں۔ کشف نے اپنے باپ کو سر پکڑے دیکھا تو ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے کی کوشش کی، بدلے میں وہ اس پر برس پڑے۔ بیٹیاں ہو تم یا بوجھ ہو، کہیں غرق ہو جاؤ، کہاں سے کراؤں گا تیرا علاج؟ اب کون کرے گا تجھ سے شادی، وہ بھی بغیر جہیز کے؟ پیدا ہوتے ہی کیوں مر نہیں گئی تم؟ رحیم صاحب کے منہ میں جو آیا وہ بولتے گئے، جبکہ کشف کا دل اپنے باپ کے منہ سے نکلنے والے دردناک الفاظ سے زخمی ہو کر رہ گیا۔ امی آپ کسی سے بھی میری شادی کر دیں، جب تک شادی نہیں ہو رہی تب تک میں کوئی بھی نوکری کر لوں گی، مگر آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ کشف نے نرم لہجے میں کہتے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی والدہ آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی رہ گئی۔ بیٹیاں بوجھ تو نہیں ہوتی، پھر کیوں بوجھ بنا دی جاتی ہیں؟ وہ تو اپنی تینوں بیٹیوں سے دل و جان سے محبت کرتی تھیں، اور باپ نے بھی کبھی پیار نہ کبھی کیا، لیکن اونچی آواز میں یوں دھتکارا بھی نہیں تھا جس طرح وہ آج۔ انہیں شوہر کے رویے سے کافی دکھ ہوا، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی کیونکہ شوہر غصے اور دکھ میں تھے۔ کیا کہتی وہ انہیں، اسی لیے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے تھکن سے چور ہو کر بیگ اتار کر کرسی پر رکھا اور فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگی۔ اس کا رنگ ایک دم زرد تھا، جبکہ جسم کا جوڑ درد سے چور ہو رہا تھا۔ اپنے باپ کا بوجھ کم کرنے کے لیے وہ فی الحال قریب کے ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ رشتے والے نے ایک رشتہ بتایا ہے تیرے لیے، لڑکا طلاق شدہ ہے، ایک 2.5 سال کی بیٹی ہے۔ ان لوگوں کو جہیز میں کچھ نہیں چاہیے اور شادی بھی سادگی سے کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکے اور اس کے گھر والوں کو تیری بیماری سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ان کی بیٹی کو ماں کا پیار دے دیا کرنا۔ کشف کی ماں نے اسے دیکھتے ہی مخاطب کیا۔ ان کی بات سن کر کشف کی آنکھیں ایک دم نم ہو گئیں۔ کیا قصور تھا اس کا جو اسے ایک بیٹی کے باپ سے بیاہا جا رہا تھا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ ایک بیماری کی وجہ سے اس کو روندھا جا رہا تھا۔ اسے اب اپنی زندگی یا کسی چیز سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ امی میں راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے ویران آنکھوں سے اپنی ماں کو مطمئن کر دیا اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ آنسو آنکھوں سے قطاروں کی صورت بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے پٹھے کمزور تھے، جس سے دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں کی روشنی متاثر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے رونے سے سختی سے منع کیا تھا۔ جتنا وہ روتی اس کے لیے اتنا ہی خطرہ تھا، اور بیماری بڑھتی جا رہی تھی جب تک کہ اس کا پراپر علاج نہیں ہو جاتا۔ 4 لوگوں کی موجودگی میں وہ سادہ سا سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن کیے کسی زندہ لاش کی طرح اپنا گھر چھوڑ کر اس شخص کے گھر کے لیے نکل گئی تھی جس سے اس کا تھوڑی دیر پہلے ہی نکاح ہوا تھا۔ اس کے والدین نے گویا سر سے بوجھ اتارا تھا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی مگر بنا دی جاتی ہیں۔ کشف کے بدلے نوشیروان کی ماں نے بطور تحفہ ایک بھاری رقم اس کے والدین کو دی تھی، جس سے انہوں نے کشف سے چھوٹی دونوں بہنوں کی بھی کشف کے ساتھ ہی سادگی سے شادی کر دی۔ جس دن کشف وہ گھر چھوڑ کر آئی اس دن اس نے عہد کر لیا تھا کہ کبھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ نوشیروان سے اس کا نکاح تو ہو گیا، لیکن نکاح کے فوراً بعد نوشیروان وہاں سے چلا گیا تھا۔ کشف نے ابھی تک نوشیروان کو دیکھا نہیں تھا، نہ ہی اس نے اس کی تصویر وغیرہ دکھائی گئی تھی۔ وہ نوشیروان کی ماں زبیدہ بیگم کے ساتھ گاڑی میں ساکت اور جامد بیٹھی اپنی منزل کی جانب جا رہی تھی۔ دل میں کئی انجانے خوف تھے۔ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا تو غیروں سے پھر وہ کیا ہی امید کرتی۔ اس کے ماں باپ جو اس کے ساتھ کیا تھا انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا۔ وہ خوش تھے کہ انہوں نے ایک ساتھ ہی تینوں بیٹیوں کا فرض پورا کر دیا، لیکن سب جانتے تھے یہ صرف بوجھ تھا جو انہوں نے سر سے اتار پھینکا تھا۔ ان کی بیٹیاں اب سسرال میں جئیں یا مریں، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ لاہور سے حیدرآباد کا سفر کر کے 2 گھنٹوں بعد گاڑی ایک خوبصورت سے بنگلے کے آگے آ کے رکی تو کشف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے تو نہ جانے کیسا گھر تصور کر لیا تھا، مگر یہ سب تو اس کی سوچ سے بھی پرے تھا۔ بیرونی دروازے سے گاڑی اندر پورچ میں داخل ہو کے جھٹکے سے رکی
تو زبیدہ بیگم دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آئیں۔ پھر انہوں نے دوسری طرف آ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر زبیدہ کی گاڑی سے اترنے میں مدد کی۔ یہ ہے آج سے تمہارا گھر۔ زبیدہ بیگم نے اس کی توجہ شان و شوقت سے کھڑی عمارت کی جانب مبذول کرائی تو کشف کو محسوس ہوا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ کہاں وہ 2 کمروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ 3 بہنیں رہتی تھیں، کہاں ایک دم ہی قسمت نے اسے محل میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ پچھلے 1 سال سے وہ اپنی بیماری سے لڑ رہی تھی۔ بچپن سے ہی وہ اور اس کی بہنیں کسی بوجھ کی طرح ماں باپ کے سر پر وزن کیے ہوئے تھی۔ ہمیشہ اسے اور اس کی بہنوں کو ماں باپ کے ساتھ دنیا والوں کی بھی باتیں سننی پڑتی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ زندگی آسان ہوتی کب ہے بھلا؟ یہ گھر تو بہت خوبصورت تھا اور زبیدہ بیگم بھی سلجھی ہوئی خاتون تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں کئی خدشات تھے۔ نہ جانے اس کا شوہر کیسا ہوتا، وہ کس طرح کا سلوک کرتا اس کے ساتھ۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ سست قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ محل نما اس گھر میں چاروں جانب ملازم گھومتے نظر آ رہے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ سب تو اس کے لیے واقعی انوکھا تھا۔ اتنے ملازم اور عیش و عشرت تو اس نے صرف ڈراموں میں دیکھے تھے۔ اس نے محض لوگوں کے منہ سے سنا تھا کہ قسمت انسان پر مہربان ضرور ہوتی ہے۔ تو کیا اس کی قسمت بھی اس پر مہربان ہو گئی تھی یا پھر یہ ایک نیا ستم تھا اس معصوم پر؟ اس کا فیصلہ تو فی الحال کرنا ناممکن تھا۔ زبیدہ بیگم نے اسے ملازمہ کے ساتھ نوشیروان کے کمرے کی جانب بھیج دیا۔ وہ نوشیروان کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس خوبصورت سجے ہوئے کمرے کے درمیان میں رکھے بیڈ پر ڈھیر سارے گلاب کے پھولوں کو دیکھ اسے عجیب سا احساس ہوا۔ گلابی رنگ کی فراک پہنے سرخ اور سفید رنگت والی چھوٹی سی 2.5 سالہ بچی وہ زمل بے خبر سو رہی تھی۔ کشف اس کے سرہانے آ بیٹھی اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی ماں تھی وہ جو اپنی چھوٹی سی بچی پر اتنا بڑا ظلم کر گئی تھی؟ کوئی ماں بھلا ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ وہ دل میں سوچنے لگی۔ پھر یکدم اسے کچھ خیال آیا۔ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ دنیا ہر طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اس کے ماں باپ نے بھی تو اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ وہ بھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی توجہ بھٹک گئی۔ اس نے آنکھیں پھیلائے اندر آنے والے شخص کو دیکھا۔ وہ لمبا چوڑا لگ بھگ 32 سال کا وجیح مرد تھا۔ کشف کو دیکھتے اس کی نظروں میں عجیب سی شرمندگی سما گئی، جبکہ کشف نے اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا لیں۔ اس سے 10 سال بڑا تھا۔ عمروں کا یہ فرق اتنا زیادہ تو نہیں تھا، پر شاید وہ کبھی اپنے شوہر سے نظریں بھی نہ ملا پاتی۔ کشف، کیسی ہیں آپ؟ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ نوشیروان بیڈ کے دوسرے کنارے پر آ بیٹھا، اس کی پشت کشف کی جانب تھی، یعنی وہ بھی اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک دوسرے کی جانب پشت کیے وہ دونوں ہی زندگی سے ہارے ہوئے تھے۔ کشف نے محسوس کیا نوشیروان کا لہجہ بہت نرم لیکن ٹوٹا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کشف نے اپنے ہاتھ مسل کر بمشکل جواب دیا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا۔ وہ کسی سے بھی رحم کی امید نہیں رکھتی تھی۔ جب اس کے ماں باپ نے ہی اس پر رحم نہیں کھایا تھا تو پھر کسی دوسرے سے ہمدردی کی کیسے توقع؟ کشف، مجھے آپ کے گھر کے حالات اور آپ کی بیماری کے بارے میں علم ہے۔ مجھے آپ کے لیے دکھ بھی ہے کہ آپ جیسی کم عمر اور پیاری سی لڑکی کو مجھ جیسے بڑی عمر کے مرد کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ یہ آپ کے ساتھ ظلم ہے، لیکن اگر میں آپ سے شادی نہیں کرتا تو نہ جانے آپ کے پیرنٹس آپ کی شادی کیسے لوگوں میں کرتے، اور پھر وہ آپ کی بیماری کو کس نظر سے دیکھتے۔ آج کل کے لوگوں کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایک وقت بھی بٹھا کر کھلائیں۔ مجھے آپ کی بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خود آپ کا علاج اچھے طریقے سے کرواؤں گا۔ آپ کو میرے گھر کی ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھانی، بس آپ اس معصوم کو تھوڑا سا پیار دے دینا۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 24 گھنٹے میری بیٹی کی خدمت میں وقف کر دو، بس آپ اس کو اپنی اولاد کی طرح رکھنا۔ میری طرف سے آپ پر کبھی کوئی پریشر نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کا اور آپ کے جذبات کا بہت خیال ہے۔ نوشیروان سر جھکائے بیٹھا نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ نوشیروان کی بات سن کر وہ کچھ پرسکون ہوئی، ورنہ اس کی دھڑکنوں میں ایک طوفان برپا تھا۔ آپ چینج کر کے ریلیکس ہو جائیں، کل میں آفس سے آؤں گا تو ریڈی رہیے گا، ہم ہاسپٹل جائیں گے اور آپ کے سارے ٹیسٹ دوبارہ کرائیں گے۔ ایک اور بات کشف، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، میں ایک بے وفا عورت کا ڈسا ہوا مرد ہوں۔
شاید کبھی آپے سے باہر ہو جاؤں، لیکن کوشش کروں گا آپ کو میرے درد سے تکلیف نہ ہو۔ نوشیروان نے بیڈ سے اٹھ کر ایک نظر کشف پر ڈالی۔ پل میں دونوں کی نظروں کا ٹکراؤ ہوا۔ پھر نوشیروان نظریں جھکا کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ عورت کے نام پر اس کا ٹھنڈا لہجہ دیکھ کشف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ صبح معمول کے مطابق کشف کی آنکھ فجر کی اذان کے ساتھ کھلی تو وہ معصوم بچی اس کے ساتھ چپک کر سوئی تھی۔ کشف کے چہرے کو بھرپور مسکان نے چھوا۔ وہ بچی اتنی پیاری تھی کہ کشف کا جی چاہا چٹا چٹ اس بچی کو چومتی چلی جائے، اور اس کی نیند کے خیال سے وہ بہت احتیاط سے اٹھتی، باتھ روم کا رخ کرتے فریش ہوتی، وضو بنا کر باہر آئی، جائے نماز ڈھونڈی تو سامنے ہی پڑی مل گئی۔ اب قبلہ روح ہو کے نماز پڑھنی تھی۔ سمجھ نہ آئی کیا کرے کہ تبھی نوشیروان کمرے کے بیچ کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ بھی فجر ادا کرنے ہی جا رہا تھا۔ کشف کو نماز کے لیے کھڑا دیکھ وہ بری طرح چونکا۔ پہلی بار وہ اپنے کمرے میں ایک لڑکی کو نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ نیلم کے سنگ رہتے اسے تقریباً 3.5 سال ہوئے تھے، لیکن ان 3.5 سالوں میں ایک دن بھی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے بنا کچھ کہے جائے نماز لیتا، خود ہی قبلہ رو بچھاتا، خود باہر نکل گیا۔ کشف نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، اور پھر سورہ یاسین کی تلاوت کے بعد وہ واپس زمل کے پاس جا بیٹھی۔ وہ بھی اختیار ہی نوشیروان کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ واپس لوٹے گا تو یہیں سے گزر کے جائے گا، لیکن کافی وقت گزر گیا، وہ واپس نہ آیا، اور کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ نیلم تیار ہو کر باہر جا رہی تھی کہ مسز جمیلہ نے اسے روکا۔ پارٹی ہے ایک۔ وہ جس لباس میں جا رہی تھی اسے دیکھ کر مسز جمیلہ کا پارا ہائی ہوا۔ تھوڑی سی شرم لحاظ بھی، اپنی عدت بھی پوری نہیں ہوئی، اور تم باہر جا رہی ہو؟ کیوں؟ اسلام سے خارج ہونا چاہتی ہو؟ او پلیز مما، یہ دقیانوسی باتیں مت کیا کریں میرے ساتھ۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ ابھی تک وہیں کی وہیں بیٹھی ہیں۔ وہ منہ بناتے بولی اور موبائل پر اپنی فرینڈ سے بات کرنے لگی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، سمجھی تم؟ کال بند کرتے وہ پلٹی تو مسز جمیلہ نے اسے صاف لفظوں میں ٹوکا۔ مما، میرا جانا ضروری ہے، پارٹی کرنی ہے آج ہم نے۔ وہ زچ ہوئی۔ میرے منہ سے کچھ سخت نکل جائے گا نیلم۔ ایک تو تم طلاق لے کے لوٹی، اپنی بچی کو بھی چھوڑ آئی، اور ابھی آئی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا اور تمہاری پارٹیز شروع ہو گئی ہیں۔ ہرگز نہیں، جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی میں تمہیں گھر سے قدم بھی باہر نکالنے نہیں دوں گی۔ وہ بھی اس کی ماں تھی، پہلے ہی سے اسے بے تحاشا غصہ آیا ہوا تھا، اور سے مزید وہ انہیں زج کر رہی تھی۔ آپ مجھے روک نہیں سکتی، میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں، جہاں آپ چلائیں گی چلتی رہوں گی۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں، سمجھی آپ؟ اور میرا راستہ چٹاخ۔ اچانک ہی مسز جمیلہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور نیلم کے گال پر اچھا خاصا نشان ڈال گیا تھا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ کاش یہ پہلے مارا ہوتا تو آج تم اپنا گھر بسا کر بیٹھی ہوتی، نہ کہ طلاق کا دھبا لے کر میرے سر پر آ جاتی۔ وہ بھی جواباً چلائیں، خبردار جب مزید کچھ بھی بکواس کی، جاؤ اپنے کمرے میں اور مجھے باہر مت نظر آنا، دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ آج پہلی بار مسز جمیلہ نے اسے اپنا جلوہ دکھایا تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتی، غصہ ضبط کرتی روم کے اندر بند ہو گئی، لیکن وہاں سکون کہاں ملنا تھا، سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے مجھے گھر بٹھاتی ہیں۔ میرا نام بھی نیلم شفیع ہے، مجھے آج تک کوئی قابو کرنے والا پیدا نہیں ہوا، تو یہ کیا کر لیں گی؟ وہ بے انتہا متنفر اور باغی ہو رہی تھی۔ بیٹا کشف، اب اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو، جس طرح چاہو، جس طرح دل کرے رہو، کھاؤ پیو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہہ دینا، شیر سے کہہ دینا، کوئی بھی جھجک محسوس نہیں کرنا بیٹا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ اس سے مخاطب تھیں۔ زبیدہ بیگم اتنی پاکیزہ اور سوبر خاتون تھی کہ کشف ان کی دلدادہ ہو گئی۔ اتنی امیر ہونے کے باوجود ان میں ذرا سی بھی اکڑیاں مغروری نہیں تھی۔ وہ بہت نفیس خاتون تھی۔ ان کی بات پر کشف نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ تبھی نوشیروان زمل کو گود میں بھرے اندر داخل ہوا۔ وہ صبح اٹھتے ہی باپ کی گود میں چڑھ کر مارننگ واک کے لیے جاتی تھی، جس کی روزانہ کی روٹین تھی۔ نوشیروان بھی اپنی بیٹی زمل کو پورا وقت دیتا تھا۔ آ جاؤ بچوں، تم دونوں کا ہی ویٹ ہو رہا تھا۔ زبیدہ بیگم نے خوش دلی سے ویلکم کیا اور سب مل کر ناشتہ کرنے لگے۔ بابا، مما، زمل اپنی مما کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک پل کو وہ تینوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بیٹا، اب آپ کی مما یہ ہیں،
آپ کی نئی مما جو آپ کا بہت خیال رکھیں گی، آپ سے پیار کریں گی۔ نوشیروان نے پیار سے سمجھا تو وہ منہ بسوڑ کر پلکیں جھپکاتے کشف کو دیکھنے لگی۔ کشف نے اسے پیار بھری مسکان سے نوازا۔ میرے پاس آؤ۔ کشف نے اپنی باہیں واں کی تو وہ نوشیروان کے سینے سے لگی کشف سے رخ پھیر گئی۔ کشف کے بازو نیچے ہو گئے۔ نوشیروان بھی دھیمے سے مسکراتا ناشتے میں بیزی ہو گیا۔ زبیدہ بیگم کے نمبر پر کال آنے لگی تو وہ اٹھ گئیں۔ سمل ماں کے نام سے کچھ زیادہ ہی ڈری ہوئی تھی، لیکن باقی بچوں کی طرح اسے بھی ماں کی ضرورت تھی، اور اس شادی کی وجہ سے یہی تھی۔ امید کرتا ہوں آنے والے وقت میں زمل آپ کی گود میں ہوگی اور آپ سے ہی پیار کر رہی ہوگی، بلکہ مجھے پورا یقین ہے وہ ایک دن آپ کو ہی اپنی ماں سمجھے گی اور آپ اسے اپنی بیٹی۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے بیٹی کے ناز نخرے اٹھاتا بہت نرمی سے اسے مخاطب تھا۔ انشاءاللہ میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ کشف کو بھی لگا کہ شاید اب اسے بھی کچھ جواب دے دینا چاہیے۔ بیٹا شیر، زبیر ماموں پوچھ رہے ہیں کہ ولیمے کے لیے کیا کرنا ہے۔ زبیدہ بیگم نے واپس باہر آتے پوچھا، مما آج رات کا ہے، گھر میں ہی ارادہ تھا، پتہ تو ہے آپ کو؟ نہیں بیٹا، وہ کہہ رہے ہیں کوئی ہوٹل بک کروا لو، بھلے تمہاری دوسری شادی ہے پر کشف کی تو پہلی ہے نا، اور لڑکی کو کتنے ارمان ہوتے ہیں شادی کے۔ ایک کام کرو، شام کے لیے ہال بک کروا لو، باقی کشف کی تیاری میں دیکھ لوں گی۔ زبیدہ بیگم نے پیار سے کشف کی جانب دیکھتے کہا، ٹھیک ہے مما، جیسے آپ کی خواہش۔ وہ ایک بہت نرم دل، نرم مزاج اور کول ڈاؤن سا بندہ تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس شخص نے کبھی غصہ بھی کیا ہو۔ پھر پہلی بیوی کو طلاق کیسے دے دی؟ کتنی بد نصیب ہوگی وہ عورت، یقیناً خود کے ساتھ ظلم کیا ہوگا۔ کشف بس سوچ کے رہ گئی، جبکہ آنے والے ظالم وقت سے وہ بے خبر تھی، کیونکہ مشکلات اور آزمائشیاں بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ شام کو شہر کے سب سے بڑے بینکویٹ میں ولیمے کی تقریب رکھی گئی تھی۔ سارے انتظامات نوشیروان شاہ نے خود اپنی نگرانی میں دیکھے تھے، جبکہ ماموں زبیر بھی اس کے ہم قدم اور ساتھ ساتھ تھے۔ نیکسک سے تیار وہ جب ہال میں داخل ہوا تو کشف اس کے ہمراہ تھی۔ کشف کے گھر سے کوئی بھی اس ولیمے کی تقریب میں شامل نہیں ہوا، کیونکہ وہاں حیدرآباد سے کراچی آنا ان کے لیے کافی مہنگا تھا۔ تو کشف کے گھر والوں نے معذرت کر لی اور اس پر بھی کشف کو کافی دکھ ہوا، لیکن وہ یہ دکھ بھی ہمیشہ کی طرح باقی دکھوں کی طرح اپنے اندر ہی رکھ گئی۔ جیسے ہی وہ ہال میں انٹر ہوئی تو تمام لائٹس آف ہو گئیں اور ایک سپورٹ لائٹ تھی جو ان دونوں کے اوپر ان کو کیپچر کرنے لگی۔ اتنے بھرے مجمع میں سب کی نظروں کا فوکس خود پر محسوس کرتے ہوئے کشف کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے، یہاں تک کہ اس سے قدم اٹھانا بھی دوبر ہو گیا۔ وہ کہاں امید کر سکتی تھی کہ اس شخص سے شادی پہ اسے اس حد تک پروٹوکول دیا جائے گا۔ اس کے تھمنے کو محسوس کرتے نوشیروان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اس کی نروس پن کو محسوس کر چکا تھا، خود تو ان جیسی پارٹیز اور بڑے بڑے گیدرنگ کا عادی تھا، لیکن کشف ایک چھوٹے گھر سے آئی لڑکی تھی۔ ان سب کو فیس کرنا فی الحال اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی جانب بڑا فائر ورکس اور ڈی جے میوزک نے ماحول کو چار چاند لگا دیے تھے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نوشیروان کی یہ دوسری شادی ہے اور وہ ایک بچی کا باپ ہے۔ اس کی خوبرو پرسنالٹی اور اس کا انداز اسے سب سے نمایاں بناتا تھا۔ اسٹیج پر پہنچتے ہر طرف سے پکچرز کلک ہونے لگیں اور انہی میں سے آئیں کچھ لڑکیوں میں ایک لڑکی نیلم کی دوست بھی تھی۔ اس نے تو فوراً پکچرز کھینچتے نیلم کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ نیلم جب ہی شاور لے کر نکلی تھی اور سلیو لیس نائٹی میں شیشے کے آگے کھڑے اپنی دودھیا بازو پر کریم لگا رہی تھی کہ اپنی ایک دوست کے نمبر سے موصول ہونے والی پکچرز کو دیکھنے لگی۔ ان پکچرز میں نوشیروان کو کسی اور لڑکی کے ساتھ کھڑے دیکھ نیلم کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کچھ پل کے لیے تو وہ ساکت سی رہ گئی اور یکٹک اس کمسن لڑکی کو دیکھنے لگی۔ وہ نیلم سے 7-8 سال چھوٹی تھی۔ نوشیروان کو اتنی کمسن لڑکی کہاں سے مل گئی؟ وہ بھی اتنی خوبصورت، اتنی جلدی؟ اس نے شادی کر لی؟ اور ماما مجھے یہاں اس کمرے میں قید کر کے رکھنا چاہتی ہیں عدت کے نام پر۔ میری آزادی کو سلب کرنے کا ارادہ ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی کہ جس شخص نے مجھے طلاق دی وہ کتنے مزے سے اپنی زندگی کو رنگین کر رہا ہے، وہ بھی کمسن لڑکی کے ساتھ۔ تمہیں تو شرم بھی نہیں آئی؟ وہ دل ہی دل میں اپنے ایکس شوہر سے مخاطب تھی۔ جب اس نے نوشیروان کو چھوڑا تب اس کے دل میں بغاوت تھی، لیکن آج اس کو مطمئن اور آسودہ دیکھ، ایک نئی خوبصورت کمسن دوشیزہ کے ہمراہ دولہا بنا کھڑا دیکھ وہ برداشت نہیں کر پائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ تصویر میں گھس کر اس لڑکی کو سائڈ پر کرے اور نوشیروان کو اس سے چھین لے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سب ختم کر کے وہ خود آئی تھی، اپنے واپسی کے سارے راستے بند کر کے
اب وہ اس راستے نہیں جا سکتی تھی۔ نوشیروان، مجھے تم سے کوئی عشق نہیں تھا، تم چاہے جس مرضی سے شادی کرو، میری طرف سے جاؤ بھاڑ میں۔ ایک دفعہ یہ عدت ختم ہو جائے تو پھر تم دیکھنا، میں پھر شادی کر کے دکھاؤں گی، اور تم سے بھی زیادہ امیر شخص سے، اور اس دن تم کانٹوں پر گھسیٹے جاؤ گے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ پکچرز بناتے ہوئے زمل بھی نوشیروان کی گود میں آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی نوشیروان کے لبوں کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا۔ کشف کے چہرے پر بھی زمل کو دیکھتے ہوئے مسکان سی سجی۔ دیکھنے میں یہ دلہا دلہن کا جوڑا بہت پیارا لگ رہا تھا، لیکن زمل نے اس میں 4 چاند لگا دیے۔ اس نے کشف کی ہی ہم رنگ چولی اور لہنگا پہنا تھا۔ صبح سے اب تک اس کی کشف کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی تھی۔ وہ بچی تو محبت کی متلاشی تھی، اسے کشف سے محبت ملی تو وہ اس کی ہونے لگی۔ بہت سے لوگوں نے دیکھ کر رش کیا، کچھ نے دعا دی تو کچھ حسد میں مبتلا ہوئے۔ زمل کو سلاتے وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی اپنا زیور اتار کے ڈریسنگ پہ رکھ رہی تھی کہ نوشیروان کمرے میں داخل ہوا۔ ایک پل کو وہ اس کا ہوش ربا روپ دیکھتا ٹھٹک کر رک گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ خود پر قابو پاتا اس کے پاس آیا۔ زمل سو گئی آج جلدی؟ اچانک اس کے اندر آنے پر کشف بوکھلا سی گئی اور فوراً پاس چیئر پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود پر لپیٹ لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نوشیروان اسے غلط سمجھے کہ اس کی مرضی کے بنا اسے رجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو بھی تھا وہ ایک میچور بندہ تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی کم سنی میں کوئی ایسی حرکت کر دے جسے بعد میں وہ نوشیروان کے غصے کا نشانہ بنے، جبکہ اس کے یوں ایک دم خود کو چھپانے پر نوشیروان کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ لب بھیج گیا۔ جی، وہ تھک گئی تھی شاید اس لیے۔ کشف نے پلکیں جھکاتے دھیرے سے کہا، آپ کر لیں چینج، میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا۔ وہ تھوڑا کھردرے لہجے میں بولتا دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گیا کہ پھر ایک پل کو رکا اور زمل کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھتے چلا گیا، پھر وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے ننھے ہاتھوں کو تھامے اپنے لبوں سے لگاتا۔ وہ اس وقت کو یاد کرنے لگا جب نیلم نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کے گال لال کر دیے۔ کشف بت بنی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جھک کر اپنی بیٹی کے گالوں پر بوسہ دیتا اداس ہوا۔ ظالم عورت، اولاد مل گئی نا، بن مانگے، اسی لیے قدر نہیں کی۔ وہ مکمل زمل میں گم تھا، ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو گیا تھا کہ اچانک نظر سامنے بت بنی کھڑی کشف پر جا ٹھہری۔ وہ جو بنا پلکیں جھپکائے اس خوبرو مرد کو دیکھ رہی تھی، اس کے اچانک خود کو دیکھنے پر گڑبڑا سی گئی۔ میری موجودگی بری لگ رہی ہے؟ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ سوال کر گیا۔ نہیں تو یہ تو آپ کا کمرہ ہے، مجھے کیوں برا لگنے لگا؟ وہ سٹ پٹا گئی۔ پھر آپ رک کیوں گئی؟ کریں جو کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں یہ سب بول رہا تھا، پر اس کے سامنے وہ اپنا دوپٹہ اتارتے جھجک محسوس کر رہی تھی، اور دوپٹہ اتارے بغیر تو وہ جولری نہیں اتار سکتی تھی۔ اب کرتی کیا نہ کرتی، وہ لرزتے ہاتھوں سے اپنا کامدار دوپٹہ واپس چیئر پر ٹکاتی اپنے گلے میں پہنا گلو بند اتارنے لگی، جو اترنے کے بجائے الجھے ہی جا رہا تھا۔ وہ نوشیروان کی نظروں کی تپش بخوبی اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ سانس بھی اچانک گہرے ہوئے تھے، جبکہ نوشیروان بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اب گہری نظروں سے اس کے سراپے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کے خوبصورت جسم کے نشیب و فراز کو دیکھتا وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو کم زیادہ ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی مکمل سراپے حسن تھی، جسے دیکھ کسی بھی زاہد و عابد کا دل بہک جائے۔ وہ چاہ کے بھی اپنی نظریں اس پہ سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی، پھر بات اخلاقی اور غیر اخلاقی سے اوپر چلی گئی تھی۔ وہ بری طرح سے نروس ہو رہی تھی اور نوشیروان کو اس کا یہ انداز بہت بھا رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھتا، اس کے قریب جاتا، اس کے پیچھے کھڑا ہوتا، اسے آئینے میں دیکھنے لگا۔ کشف کی نظریں بھی پل میں اس شخص پر جا ٹھہریں۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ایک دوسرے کو مکمل کرتے بے انتہا خوبصورت لگ رہے تھے۔ نوشیروان نے اس کے گلے میں پہنا گلو بند دھیرے سے اس کی گردن سے آزاد کروایا تو وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ نازک کمسن لڑکی تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ نوشیروان کی نگاہ اس کے بلاؤز کے گہرے گلے کی جانب گئی، جو آگے اور پیچھے دونوں طرف سے ڈیپ تھا۔ اپنی تمام رعنائیوں کو وہ عیاں کرتی اس وقت مقابل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔
پر اگلے ہی پل نوشیروان لب بھیج گیا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کی بیوی کشف اس طرح ڈریسنگ کرے۔ نیلم اس سے بھی حد درجے بولڈ ڈریسز پہنتی تھی۔ نوشیر نے اسے بھی شروع میں روکا، لیکن وہ بری طرح چیختی چلائی کہ پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد زبیدہ بیگم کے کہنے پر اس بات سے بھی لا تعلقی اختیار کر لی۔ لیکن کیا سامنے کھڑی لڑکی بھی نیلم کے نقش قدم پر چلے گی؟ ہرگز نہیں۔ اسے تو میں نہ روک سکا، پر کشف کو اس جیسا نہیں بننے دے سکتا۔ آج تو یہ واہیات ڈریس پہن لیا، نیکسٹ ٹائم اسی ڈریس کو زیب تن کیجیے گا جس میں پورا جسم ڈھک جائے۔ وہ بہت سخت لفظوں میں اسے بولتا ساکت کر گیا، جبکہ لہجہ بالکل سادہ تھا۔ وہ اپنی بات کہتا پلٹ گیا تھا، جبکہ وہ اپنا لہنگا آئینے میں دیکھتی ایک پل کو نظریں جھکا گئی۔ کیا بولتی اسے کہ یہ لہنگا ان کی والدہ کی پسند کا ہے؟ وہ کیسے ان کے سامنے اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار کرتی؟ البتہ اسے بیوٹیشن نے بہت اچھے سے کور کیا تھا، پر اب تو ظاہری بات ہے اس کے سامنے اس حال میں تھی تو سبھی کچھ دکھائی دینا تھا۔ وہ نام آنکھوں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ چینج کر کے جب واپس لوٹی تو وہ روم میں نہیں تھا۔ کشف گہرا سانس بھرتی لائٹ آف کیے بستر پر آ لیٹی۔ زمل کو اپنی آغوش میں کرتے آنکھیں میچے تو اس شخص کے ہاتھوں کا لمس پھر سے محسوس ہونے لگا۔ بے اختیار گردن پر ہاتھ رکھے وہ اس لمس کو محسوس کرنے لگی۔ دل کی عجیب سی کیفیت ہونے لگی، احساسات بھی بدل رہے تھے۔ دل ہی دل میں وہ بے چین ہونے لگی، اس لمس کی طلب بڑھنے لگی تھی۔ وہ اپنے جذبات سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ گہرے سانس بھرتی بری طرح گھبرا گئی۔ اسے ایک دم سے کمرے میں گھٹن ہونے لگی تو وہ بیلکنی میں جاتی تازہ ہوا لینے لگی۔ کچھ تو تھا جو بدل گیا تھا، وہ سمجھ نہ پائی۔ دن یوں ہی اپنی رفتار سے گزرنے لگے۔ اپنی بات کے مطابق نوشیروان نے کشف کی آنکھوں کے سارے ٹیسٹ کروائے اور اس کا علاج بھی شروع کروا دیا۔ ایک چھوٹی سی سرجری سے اس کی یہ بیماری دور ہو جانی تھی اور نوشیروان نے اس کے لیے بیسٹ ڈاکٹر کو چنا تھا اور پیسہ بھی بے دریغ لگایا تھا۔ وہ اس کمسن لڑکی کو ایک ہیلدی لائف گزارتے دیکھنا چاہتا تھا جس نے اس کی زندگی میں آ کے اس کی بیٹی کو سنبھال لیا تھا۔ تھوڑا تو وہ بھی سنبھال سکتا تھا۔ کچھ عرصے میں ہی پورے مینشن پر کشف چھا گئی تھی، یہاں تک کہ ملازم بھی اس کے حسن اخلاق سے متاثر تھے۔ وہ سب کو عزت دیتی تھی۔ زمل تو اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ دونوں ہی پورے مینشن میں رونق لگائے رکھتی تھی۔ زبیدہ بیگم تو انہیں دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ کشف، تمہارے آنے سے تو میرے گھر میں بہار اتر آئی ہے، ایسا لگتا ہے مردہ گھر تھا، روح پھونک دی ہے تم نے۔ بس اب جلدی سے زمل کا بہن یا بھائی آ جائے تو فیملی مکمل ہو جائے۔ آمین۔ ان کی دعا اندر آتے نوشیروان نے بھی سنی تھی۔ اگلے پل کشف اور نوشیروان کی نظروں کا تصادم ہوا۔ دادو، میرا بھائی آئے گا؟ زمل ایکسائٹڈ ہوئی۔ کشف کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ زمل، آ جاؤ، جلدی سے ڈنر کرتے ہیں پھر سوتے ہیں۔ وہ اسے ٹالتے ہوئے بولی، نہیں نہیں دادو، مجھے بھائی چاہیے، وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ مزید پرجوش انداز سے بولی، بیٹا اللہ سے دعا کرو، وہ بہت جلد آپ کو بھائی سے نوازے گا۔ زبیدہ بیگم بھی مسکرا کر بولی۔ زمل، اچانک سے نوشیروان نے اسے پکارا تو اس کی گود میں جا چڑھی۔ بابا، مجھے بھائی لینا ہے۔ وہ ضدی اور لاڈ بھرے لہجے میں بولی، بیٹا ابھی بابا تھکے ہوئے آئے ہیں نا، کل جا کر بازار سے لا دیں گے۔ نوشیروان کی بات پر زبیدہ بیگم سمیت کشف نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ شیر، کون سا بھائی لا کے دو گے زمل کو جو بازار سے ملتا ہے؟ مما، یہ بعد میں بتاؤں گا، ابھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، پلیز کھانا لگوا دیں۔ وہ انہیں ڈالتا اور زمل کو گود میں اٹھائے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ کشف بھی فوراً جان بچاتی کچن کی جانب بھاگی۔ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور جس کی شادی ہوئی تقریباً 4 سے بھی اوپر مہینے ہو گئے تھے، ایک بار بھی ماں باپ یا بہنوں میں سے کسی نے خیر خبر نہیں لی، بلکہ فون کر کے بھی کبھی حال احوال نہ پوچھا تھا۔ آج ماں نے فون کیا بھی تو پیسوں کی ڈیمانڈ کی۔ تم ہی بتاؤ کشف، کیا کروں میں؟ تمہارے بابا کا 15 دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اب تو جو جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ کس سے کہوں؟ ہمارا تو کوئی بیٹا بھی نہیں جو ہماری ذمہ داری اٹھا لے۔ وہ رو رہی تھیں اور کشف کو ان کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ امی روئیں مت، میں کچھ کرتی ہوں، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے شوہر سے کہو نا، وہ کر دے گا، اتنا امیر ہے۔ امی، وہ امیر ہیں یا غریب، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ آپ جانتی ہیں میری انا اور خودداری مجھے ایسا کبھی نہیں کرنے دے گی۔ آپ تھوڑا ویٹ کریں، میں جاب شروع کر دوں گی، آپ کو پیسے ضرور بھجوا دوں گی۔ اللہ حافظ۔
وہ اب مزید بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کا دل آج پھر اتنے ماہ بعد دکھ رہا تھا۔ اپنی شادی پہ بھی وہ ماں باپ کے رویے سے دکھی تھی اور آج پھر، لیکن اسے کچھ کرنا تھا۔ وہ اب انہیں اس حال میں تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ رات کو جب زمل سو گئی تو کشف دل بڑا کیے نوشیروان کے کمرے کی جانب بڑھتے دروازہ کھول گئی۔ وہ آج پہلی بار اس روم میں آئی تھی۔ نوشیروان اسے دیکھ ٹھٹکا۔ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے کاؤچ پر بیٹھا اپنے کسی کام میں بیزی تھا۔ اسے دیکھتا فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ آ جائیں کشف، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ بہت ملائمیت سے بولتا اسے حوصلہ دے گیا۔ وہ خود حوصلہ دیتی اس کے پاس آئی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ بولے۔ وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتا خود بھی سرکتا ہوا اس کے بیٹھنے کی جگہ بنا گیا۔ یہ میری سی وی ہے، جاب کرنی ہے۔ وہ اچانک ایک فائل اس کے سامنے کر گئی۔ سی وی؟ وہ الجھا۔ جاب؟ لیکن کیوں؟ یوں اچانک ہی کیا دماغ میں آ گیا؟ بس ایسے ہی، پلیز۔ آپ کی اتنی جان پہچان والے ہوں گے، کہیں بھی لگوا دیں۔ اب کی بار وہ منمنائی۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ آپ کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ کارڈ رکھیں۔ کشف، آپ میری ذمہ داری ہیں، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس طرف دھیان کیوں نہ دیا۔ اسے اے ٹی ایم دے رہا تھا۔ نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، پلیز۔ آپ بس، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ سے شادی اس لیے نہیں کی کہ آپ سے جاب کرواؤں۔ آپ کو اپنی بیٹی کی ماں کا درجہ دیا ہے، آپ پہ وہی سوٹ کرتا ہے۔ اپنے دماغ سے یہ اب خیال نکال دیں۔ اس کی بات پر کشف کا سر جھک گیا۔ وہ بے دردی سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ نوشیروان اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا بے اختیار ہی اس کے ہونٹوں کو اس کے دانتوں سے آزاد کروا گیا جو لال قندھاری ہو رہے تھے۔ کیا بات پریشان کر رہے؟ مجھ سے شیئر کریں۔ اس کی اس طرح بھی کیفیت دیکھتا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ عرصے کے لیے اجازت دے دیں جاب کی، پھر چھوڑ دوں گی، وہ نم لہجے میں بولی۔ وجہ؟ وہ بھی اسپاٹ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا تو اس نے مختصر اپنے والد کے ایکسیڈنٹ کا بتا دیا۔ اوہ، پھر تو آپ کو اپنے والد سے ملنے جانا چاہیے۔ وہ پریشان ہوا۔ نہیں، انہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ مطلب؟ اس وقت ان پر بہت قرض چڑھ گیا ہے، میں ان کا بوجھ کم کرنا چاہتی ہوں، کچھ عرصے کے لیے۔ میری بات سنیں کشف، جب آپ سے شادی کی تو آپ کی ہر مشکل پریشانی میں نے اپنے سر لے لی۔ پلیز فکر نہ کریں، ریلیکس رہیں، میں سب دیکھ لوں گا۔ اسے یوں پریشان نہ دیکھ سکا۔ پلیز شیر، آپ مزید مجھ پر احسان مت کریں۔ آپ نے کچھ بھی دیا تو وہ میں کیسے چکاؤں گی؟ میری بیٹی کو پیار کر کے، وہ دھیرے سے بولا۔ تو وہ بس اسے دیکھ کے چلی گئی۔ اگر لگے پھر بھی کمی ہے تو تھوڑا سا پیار اس کے بابا کو کر دینا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھتا شرارتاً بولا۔ جی؟ وہ ایک دم حیران ہوئی۔ دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ جسٹ جوکنگ۔ جائیں، ریسٹ کریں، رات کافی ہو گئی ہے۔ اس کی بات پر وہ فوراً وہاں سے نکلتی روم میں آئی۔ دھڑکنوں نے تو عجیب ہی شور مچا دیا، یہاں تک کہ ماتھے پر پسینہ بھی آنے لگا۔ اور پھر نوشیروان نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا۔ اس نے اس کے والدین کو بہت زیادہ سپورٹ کیا کہ وہ تشکر سے آنکھیں ہی نہ اٹھا سکی۔ مما پلیز چلیں نا، بابا پاس چلتے ہیں۔ آج زمل نے ضد لگائی تھی کہ اسے باپ کے آفس جانا ہے ملنے۔ 2 دن بعد اس کی تیسری سالگرہ تھی اور اسے آج ہی اپنے لیے برتھ ڈے ڈریس خریدنا تھا، وہ بھی نوشیروان کے ساتھ جا کر۔ بیٹا، بابا گھر آئیں گے پھر چلیں گے نا۔ وہ کافی وقت سے اسے ٹال رہی تھی، پر وہ بھی اپنے باپ کی طرح ضدی واقع ہوئی تھی۔ ارے کشف بیٹا، لے جاؤ اسے نوشیروان کے آفس، یہ اکثر وہاں جاتی رہتی ہے۔ یہ تو تمہارے آنے کے بعد اس نے جانا چھوڑ دیا، ورنہ ہر دوسرے دن یہ آفس پہنچی ہوتی ہے باپ کے پاس۔ جاؤ، دونوں تیار ہو جاؤ، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں وہ تم دونوں کو چھوڑ آئے گا۔ زبیدہ بیگم نے سارا مسئلہ ہی حل نکال دیا تو کشف کو تیار ہوتے ہی بنی۔ نوشیروان ابھی ایک اہم میٹنگ سے فری ہو کر اپنے کیبن میں آیا تھا کہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے ایک ہستی اندر داخل ہوئی، جسے دیکھتے نوشیروان کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ ہائے ایکس ہسبینڈ، وہی بے باک ڈریسنگ۔ کافی عرصے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، بالکل نہیں بدلی تھی وہ۔ کیا ہوا؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ اب تمہاری پراپرٹی نہیں رہی میں، اسی لیے نظروں کا زاویہ بدل دو۔ وہ اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی نوشیروان کو سلگا گئی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ ماتھے پہ بل پڑے۔ دیکھنے آئی تھی، مجھے طلاق دینے کے بعد تو کچھ دن ہی اکیلے رہے، اتنی آگ لگی تھی کہ فوراً شادی کر لی۔ کیا کمسن بیوی نے تمہیں آگ کو ٹھنڈا کیا یا مزید بھڑکا دیا؟ اسے تپا رہی تھی۔ اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو اور بہتر ہوگا کہ یہاں سے چلی جاؤ، وہ غصہ ضبط کرتا بولا۔
مجھے کون سا شوق ہے تم سے ملنے کا؟ میں تو یہ شادی کا کارڈ دینے آئی تھی، وہ دراصل میری عدت پوری ہو گئی ہے نا، تب میں شادی کر سکتی ہوں۔ ایسی کوئی پابندی تم مردوں کے لیے تو ہے نہیں، تم لوگ تو ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ خیر میری بلا سے میں نے چھوڑ دیا، اب جو مرضی کرو۔ ویسے کیا وہ لڑکی تمہاری بیٹی کو بھی پیار دے رہی ہے؟ سگی ماں سے بھی کہیں بڑھ کر دو بدو جواب آیا تو ایک پل کو نیلم کی مسکان سمٹی۔ جتنا مرضی پیار دے لے لیکن اس کی سگی ماں میں ہی رہوں گی، وہ زوم میں بولی۔ کاش تم سمجھ سکتی کہ ماں ہونے اور ماں بننے میں کتنا فرق ہے۔ خیر میرے پاس فالتو وقت نہیں کہ تمہارے ساتھ بحث کروں، پلیز لیو۔ وہ منہ پھیرتے لیپ ٹاپ آن کر گیا کہ اچانک وہ اس کے قریب آتی، اس کے اوپر ذرا سا جھکتی، اس کی چہر کے اطراف میں ہتھیلیاں جمائے اسے اپنی رعنائیوں کا جلوہ دکھانے لگی جو کھلے گلے سے مکمل عیاں ہو رہی تھی۔ اس اچانک عمل پر نوشیروان نے ضبط سے کام لیتے اپنی آنکھیں فوراً میچ لیں۔ اس کے لیے اب ایک نامحرم تھی اور کیسے وہ اس طرح خود کو اس پر عیاں کر سکتی تھی۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر لگتا تو نہیں وہ لڑکی تمہاری ضرورت کا سامان بھی کرتی ہوگی؟ دور ہو کر بات کرو، وہ سخت لہجے میں بولتا، اسے پیچھے جھٹکتا کہ تبھی دروازے پہ کھڑی 2 ہستیوں پہ نگاہ ٹھہری جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بابا! سمل کی آواز پر وہ چونکا اور ہوش میں آتا نیلم کو پیچھے ہٹاتا کھڑا ہوا۔ کشف نے اپنی نظروں کا زاویہ فوراً بدلا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آفس آنے پر اسے اس قسم کے نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے اور نوشیروان کے بیچ کوئی گہری محبت یا کوئی ایسا تعلق تو نہیں تھا کہ اسے برا لگتا، لیکن پھر بھی دل میں چبھن سی ہوئی تھی۔ ارے میری بیٹی آئی ہے! نیلم نے آگے بڑھ کر زمل کو گود میں بھرنا چاہا کہ وہ ایک دم کشف کا ہاتھ تھامے اسے پیچھے چھپی۔ کشف یہ دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ زمل سگی ماں کو دیکھ کر سہم گئی تھی۔ زمل مما سے ملو نا بچے۔ پہلی بار نیلم کو اس کا یہ انداز درد دے گیا۔ مما! وہ کشف کو دیکھتے اس کے سامنے باہیں پھیلا گئیں۔ کشف نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ نازک سی لڑکی جو مشکل اپنا آپ ہی سنبھال پاتی تھی زمل کو بہت آرام سے گود میں بھر لیتی تھی۔ نوشیروان بہت خاموشی سے سب منظر دیکھ رہا تھا۔ میری مما یہ ہے، وہ کشف کے چہرے کے سامنے چہرہ جوڑے منہ بناتے بولی۔ نہیں بیٹا، میں ہوں تمہاری مما۔ نیلم کو سخت برا لگا تھا۔ زمل کشف کے سینے سے لگی نیلم سے منہ پھیر گئی تو وہ جل کر راکھ ہوئی۔ خیر میں اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی۔ نوشیروان نے تو اپنی شادی پر مجھے انوائٹ نہیں کیا، پر میں کیسے بھول جاتی۔ اینی وے تم بھی چاہو تو آ سکتی ہو، میری بیٹی کی کیئر ٹیکر جو ہو۔ کیئر ٹیکر سمجھتی ہو نا، آیا گورننس۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولتی کشف کے دل کو بری طرح دکھا گئی۔ اور ساری زندگی تمہاری یہی اوقات رہے گی، اسے سخت لہجے میں کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ کشف کی آنکھیں ایک دم لبالب پانیوں سے بھرنے لگیں۔ نیلم کے جاتے ہی زمل کشف کی گود سے اتری اور باپ کی گود میں چڑھ گئی اور اسے اپنی برتھ ڈے کے ڈریس کی ڈیمانڈ کرنے لگی۔ کشف نے رخ پھیرتے آنسو پہنچے۔ لفظ کیئر ٹیکر اس کے دل پر جا لگا تھا، لیکن کشف نے اس عورت کو جواب نہیں دیا کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ جیسے میرا بچہ کہے گا ویسے ہوگا۔ وہ زمل کو پیار کرتا ایک نظر کشف پر ڈالے اس کے قریب آیا۔ آر یو اوکے؟ نوشیروان کو اس کے آنسو چبھے تھے۔ جی، وہ زمل ضد کر رہی تھی تو تبھی آئے، میں نے منع کیا تھا۔ آپ میری بیٹی کو منع نہیں کر سکتی کشف، یہ آفس اسی کا ہے، یہ جب چاہے یہاں آ سکتی ہے۔ اس کی بات ٹوک کر بولا۔ جی۔ وہ دھیرے سے سر جھکا گئی۔ نہ جانے کیوں آج اسے فیل ہو رہا تھا وہ واقعی زمل کی آیا ہے، اسے کچھ بھی کہنے یا رائے دینے کا حق نہیں۔ چلیں، وہ ان دونوں کو لیے پارکنگ میں جانے پڑا۔ گاڑی میں بٹھاتے وہ اب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، جبکہ پیسنجر سیٹ پر کشف کی گود میں زمل تھی جو اس کے گال پر پیار کرتی اس کے سینے سے یوں لگی تھی جیسے وہ واقعی اس کی سگی ماں ہو۔ زمل کے پیار نے ہی اسے کچھ وقت کے لیے نیلم کی باتوں کو بھلا دیا۔ نیلم کے سامنے جیسے وہ اس سے چپکی اور نیلم سے دور ہوئی، اس سے کشف کے اندر کا خون سیروں بڑھا تھا۔ اس کے گال پر پیار کیے مسکراتے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ مال کے اندر داخل ہوتے زمل نے اپنی من پسند کی باربی فراک لی تھی، اور بھی ڈھیروں من پسند کی چیزیں اور کھلونے لیتے وہ اتنی خوش تھیں کہ کشف اس کے ساتھ لگی سب بھلا بیٹھی۔ ہو گئی آپ کی شاپنگ؟ وہ جو فون کال سنتا ایک طرف کھڑا تھا اب کشف اور زمل کو اپنی طرف آتا دیکھ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ بابا میں تھک گئی ہوں، وہ اس کی گود میں چڑھ گئی۔ چلو بس گھر چلتے ہیں،
وہ ان دونوں کے لیے باہر آیا۔ اب وہ گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے روک رہا تھا۔ انہیں اچھا سا ڈنر کرواتے وہ واپس سی کی جانب گامزن ہوئے۔ زمل تو کشف کی گود میں سو چکی تھی۔ آج زمل نے اسے بھی کافی تھکا دیا، وہ بھی بہت چپ چپ سی تھی۔ آپ نے اپنے لیے کچھ لیا؟ اچانک اس کے سوال پر کشف چونکی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ بھی دھیرے سے بولی۔ زمل کی برتھ ڈے پہ اس کی مما کیا پہنیں گی؟ وہ بھی جیسے آج اسے آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا تھا۔ کچھ بھی پہن لوں گی، وہ سرسری انداز میں جواب دے رہی تھی۔ کچھ بھی کیوں؟ زمل کی مما ہیں آپ، اور نہیں، میں زمل کی مما کبھی نہیں ہو سکتی، میں تو اس کی کیئر ٹیکر ہوں، وہی رہنے دیں۔ گاڑی گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ گاڑی روکتے نوشیروان نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی، جس سے لاپرواہی برتتی زمل کو اپنی احتیاط سے گود میں اٹھاتی نیچے اترنے لگی۔ ویٹ، وہ اسے روک گیا اور فوراً دوسری طرف سے آتا اپنی بیٹی کو خود اپنی گود میں بھر گیا۔ ملازم سے سارے بیگز اندر لانے کو بولتا، وہ ان دونوں کو لیے خود اندر کی جانب بڑھا۔ زبیدہ بیگم اپنی میڈیسن لیتی اب لیٹ چکی تھی، انہوں نے دیر بھی تو کافی کر دی تھی۔ زمل کو بستر پر لٹاتا وہ پلٹا تو کشف باتھ روم میں گھس چکی تھی۔ لگتا ہے وقت آ گیا ہے کہ اس کے اسکرو ٹائٹ کرنے کا، وہ ماتھا مسلتا دوسرے روم کی جانب بڑھ گیا۔ جب کشف باہر آئی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ کشف مطمئن سی بستر پر آئی تو کچھ ہی دیر بعد نوشیروان روم میں داخل ہوتا، بستر پر زمل کی دوسری طرف لیٹا تھا۔ کشف گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ وہ انجان بنا۔ آپ یہاں سوئیں گے؟ وہ ہکلائی۔ تو آئی برو اچکاتے پوچھا۔ کیسے؟ نہیں، میرا مطلب پھر میں؟ آپ بھی یہیں سوئیں گی مسز نوشیروان؟ بیوی ہیں آپ میری، اور ہم ایک بستر پر سو سکتے ہیں، اسی لیے سو جائیں، تنگ نہ کریں، کیونکہ اگر میں تنگ کرنے پر آیا تو واقعی تنگ پڑ جانا ہے آپ نے۔ وہ نرمی سے کہتا آخر میں معنی خیزی سے بولا تو وہ فوراً تکیے پہ سر گراتی آنکھیں موند گئی۔ دل کی حالت ہی آج عجیب ہو رہی تھی۔ پہلی بار وہ اس کے ساتھ بستر شیئر کر رہی تھی۔ نیند کم بخت کس کو آنی تھی؟ پھر بھی قرآن آیات پڑھتے پڑھتے وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ فیری لائٹس کی روشنی میں اس کا معصوم دمکتا چہرہ نوشیروان کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ زمل کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا پیچھے ہٹنے لگا کہ نہ جانے کیا دل میں سمائی۔ آگے ہوتے اس کے ماتھے پر جھک کر اپنے پہلے لمس کی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کی۔ نوشیروان کو لگا کہ اس کے پورے جسم میں شرارے پھوٹ پڑے ہیں۔ دل نے ایک دم سے اکسایا کہ سامنے موجود کمسن وجود اس کا ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کی محرم ہے۔ وہ جیسے چاہے، جس انداز سے چاہے اسے چھو سکتا ہے، اسے پیار کر سکتا ہے، اپنے جذبات اس پر نچھاور کر سکتا ہے۔ اتنے عرصے بعد ہی کیوں اسے یاد آیا؟ شاید آج نیلم کی باتوں نے اسے بھی یہ سب سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کشف کو نکاح میں تو لے آیا لیکن اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ تو کیا وہ گناہ گار نہیں ہو رہا؟ اس سوال پر اس کے ضمیر نے اسے کچوکے لگائے تو وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ اسے کوٹ فیصلہ لینا تھا، وہ ساری زندگی یوں نہیں چل سکتے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر زمل، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ نوشیروان نے بہت بڑے پیمانے پر پارٹی ارینج کی تھی۔ زمل بے تحاشا خوش تھی اور باپ اور ماں کے ساتھ مل کر کیک کٹ کیا تھا۔ ہر طرف بیلونز، کینڈلز اور بہت اعلیٰ پیمانے پر کھانے پینے کا ارینج کیا گیا تھا۔ نوشیروان نے کشف کے لیے جو ڈریس لیا تھا اس نے وہی پہنا ہوا تھا۔ دونوں ہی نے وائٹ کلر کو آج ترجیح دی تھی۔ چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اپنے تینوں بچوں کا صدقہ دیا تاکہ ان کے بچے بری نظر سے بچ سکیں۔ رات دیر گئے زمل اپنے گفٹس ریپ کھولتی کشف کو بھی ساتھ لگائے ہوئے تھی اور پورا کمرہ بکھیر رکھا تھا۔ زمل، رات بہت ہو گئی بیٹا، بس کرو، چلو اٹھو۔ کشف، آپ نے اسے منع کیوں نہیں کیا؟ وہ اب زمل کو اٹھاتا اس کے ہاتھ سے گفٹس لیتے سائڈس پر رکھ رہا تھا۔ مجھے منع کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ دھیرے سے بولتی بکھیرا اٹھانے لگی۔ نوشیروان کو سمجھ نہ آئی وہ طنز کر رہی ہے یا شکوہ۔ جو بھی تھا، آج وہ اس کے سارے گلے شکوے اور ہر درد دور کرنے والا تھا۔ زمل کو سلاتا وہ آج اسے ساتھ والے روم میں بستر پر لٹا کر آیا۔ زمل، باتھ روم سے نکلتی وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی، آج زمل کے بابا کے ساتھ سوئیں گی آپ؟ اپنی بات کہتا وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ گھبرا گئی۔ مطلب، آج میں آپ کو ایک بیوی ہونے کا حق دینا چاہتا ہوں
اور اگر دوسرے لفظوں میں بات کی جائے تو میں آپ سے اپنا شوہر ہونے کا حق لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بڑھتے قدموں پر پیچھے ہوئی۔ پر آپ نے تو کہا تھا، وہ ہکلائی جب اگلے ہی پل نوشیروان نے اسے کمر سے ہاتھ ڈالے اپنی طرف زور سے کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے کشادہ سینے سے آن ٹکرائی۔ کشف تو اپنی سانس ہی روک گئی۔ میری بیٹی نے آج مجھ سے برتھ ڈے گفٹ میں چھوٹا سا بھائی مانگا ہے اور میں اسے یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کو چوم گیا۔ کشف کے تو پورا جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مطلب آپ زمل کی وجہ سے میرے نزدیک آ رہے ہیں؟ وہ بدزن ہونے لگی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میں اس وجہ سے ہی آؤں گا؟ یار سوچو، آپ کے قریب ہی آؤں گا نا کشف۔ میرے حق حلال اور محرم بیوی تو آپ ہی ہیں نا۔ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے آپ کے پاس ہی آؤں گا نا۔ اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھتا گمبھیر لہجے میں بولا، ہمارے بیچ تو پیار۔ وہ لجتے ہوئے بولی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ آج کی رات گزارنے کے بعد یہ تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہمارے بیچ پیار نہیں۔ وہ اسی لیے بستر کی جانب بڑھتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا، اسے گود میں بٹھائے ایک ہی جست میں اس کی شرٹ اتار کر پرے اچھال گیا۔ اس کے دلکش رعنائیاں نوشیروان کی آنکھوں کے سامنے چھلکنے لگیں۔ وہ تو جیسے اس کی دھڑکنوں کا رقص دیکھتا ہی پاگل ہوا تھا۔ اس دن نیلم جب اس کے سامنے آئی تو اپنی آنکھیں میچ گیا۔ اس لمحے وہ اس کی وفاداری تھی اپنی بیوی کی طرف، اور اب وہ سامنے موجود دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ اچانک حملے کے لیے کشف کہاں تیار تھی۔ دوست کے کاندھوں کو دبوچے سسکی اٹھی۔ اتنے عرصے سے جس شخص نے اسے انگلی سے بھی نہیں چھوا تھا، آج اس کے جسم کے حساس حصے پر سب سے پہلے اٹیک کرتا وہ اس کی سسکیاں نکلوا گیا۔ وہ گہرے سانس بھرتی تو وہ مزید جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو آپ، وہ مخمور لہجے میں کہتا اسے تکیے پر گراتے اپنی شرٹ اتار کر پھینک گیا۔ اس کا باڈی بلڈر جیسا جسم دیکھتے کشف گھبرا کر اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کی یہ شرم و حیا ہی نوشیروان کے دل کو اس کا گرویدہ بنا گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سارے پردے گراتا چلا گیا۔ اس کے لبوں پر قابض ہوتا وہ اس کے جسم کے ہر حصے پر اپنی شدتوں کی چھاپ چھوڑتا چلا جا رہا تھا۔ وہ جو تھوڑا بہت مزاحمت کر بھی رہی تھی وہ بھی ترک کر چکی تھی۔ نوشیروان ایک بپھرا سمندر تھا جس کے آگے وہ زیادہ دیر ٹک نہیں سکی۔ اسے مکمل پرسکون کرتا وہ اب اسے اپنے سینے سے لگائے گہری نیند میں چلا گیا، جبکہ کشف اپنے بکھرے حلیے میں اس کے برہنہ سینے پر سر رکھی لیٹتی اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آج اس شخص نے کشف کے اوپر سے کیئر ٹیکر کا لیبل ہٹا دیا تھا۔ نوشیروان نے لفظوں سے اس کے دل کے زخموں پر مرہم نہ رکھا، بلکہ اسے اپنا کے اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ اس کی بیٹی کی نہ صرف ماں ہے بلکہ اس کی بیوی بھی ہے۔ ذرا سا آگے ہوتے جھکتی وہ اس کے ماتھے پر پورے حق سے لب رکھ گئی۔ نوشیروان کے لبوں کو مسکان نے چھوا تو وہ سٹ پٹا گئی، پیچھے ہٹنے لگی کہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ایسے دور نہیں جانا میری جانا، جسے میں نے پورا حق استعمال کیا ہے۔ آپ کی پور پور انگ انگ کو چھوا ہے، چوما ہے، اس طرح آپ کا بھی مجھ پر پورا پورا حق ہے۔ جہاں سے چاہیں جیسے چاہیں اپنی مرضی سے چھوئیں، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ اس کو اپنے سینے میں بھینچتا محبت پاش لہجے میں بولا تو کشف کے چہرے کو ایک دلکش مسکان نے چھوا۔ اس کا صبر رائگاں نہیں گیا تھا۔ اللہ نے اسے مکمل جیون ساتھی عطا کیا تھا جو مکمل اس کا وفادار تھا، جبکہ دوسری طرف نیلم نے تو بس خسارے کا سودا کیا تھا۔ اس نے عدت ختم ہوتی اپنے قریبی دوست کے ساتھ ریلیشن شپ بنا لی، اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی، اس کے بعد جب شادی کرنے کی نوبت آئی، سب جگہ کارڈ بانٹنے کے بعد وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن جس شخص نے اس سے شادی کا جھانسا دیا وہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا باہر ملک چلا گیا اور وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ جو عورت اپنی جنت جیسی دنیا کو ٹھوکر مار کر نامحرم رشتوں میں لذت تلاش کرتی ہے، اس کے ساتھ یہی سب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے محرم رشتوں کے سنگ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔